جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، آپ جب ان کی کتابوں کو دیکھیں گے تو چونکہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اس لیے اس کو کھول دینا ضروری ہے۔ روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی میں چونکہ علم کلام پہ بہت مباحث کی ہے، اور ہمارا اصل تعلق حضرت سے علم کلام کے بہت بڑے شاہکار ہونے کی حیثیت سے، اور دوسرے تصوف کے امام ہونے کی حیثیت سے، اور تیسرے عشق الہی کے غلبے کی وجہ سے ہے۔ اس لیے اگر خیال میں رہا اور اللہ کی توفیق ہوئی تو پوری مثنوی جہاں تک بھی چلے ان تینوں پہلوؤں کو آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ علم کلام کا اہل السنہ کے عقیدے کے مطابق یہاں کیا کہا جا رہا ہے، اور اس عقیدے میں کس کس باطل فرقے کے متعلق مثنوی بتاتی ہے کہ وہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی لیے اہل السنہ کو چھوڑ کے بہت سے مکاتیب فکر ایسے ہیں جو مثنوی پہ بہت طنز کرتے ہیں، اور یہ بہت سوں کا وتیرہ ہے کہ روم کی مثنوی پہ رحمہ اللہ بجائے اس کے کہ اس سے کچھ سیکھیں، اخذ کریں، وہ اٹھا کر اسے آگ میں جلا دینے کے قابل سمجھتے ہیں۔ یہ طریقہ کچھ آج سے شروع نہیں ہوا، روم کے اپنے زمانے میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے جن کا مینٹل لیول، ذہنی سطح اتنی نہیں تھی کہ مولانا کی باتوں کو سمجھ سکتے، تو انہوں نے اپنے طور پر یہ کہنا شروع کیا کہ یہ سب بکواس ہے، معاذ اللہ۔ ہمیں بھی ایسی لوگ یہ بتاتے ہیں کہ یہ سب تشریحات بیکار کی چیزیں ہیں، اللہ کی کتاب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کافی ہے، اور اسی طرح یہ تشریحات بالکل خراب چیزیں ہیں اور بکواس۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے اعتراضات پر جو حکم فرمایا ہے وہ یہی کہا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب حقائق سے ناواقف لوگ تم سے کسی ایسے مسئلے پر بحث کرنے لگیں جس کی حقیقت سے وہ بے خبر ہیں، قالوا سلاما، میرے اچھے بندے سلام متارکت انہیں چھوڑ کر الگ ہو جاتے۔ روم نے اس کا بہت اچھا جواب دیا ہے، اور امید ہے کہ آج آخری حصے میں حضرت مولا روم رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جواب بھی نقل کرنے کی سعادت حاصل ہو جائے گی۔ چونکہ اس مسئلے کا تعلق بہت گہرا اور بالکل ابتدائی مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اور ایسی چیزیں جو خدا نخواستہ کسی انسان کو شرک سے ملتی جلتی چیزوں کی طرف لے جا سکتی ہیں، ان سے اجتناب ہونے کی ضرورت کی وجہ سے اسے کچھ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ اور مولا روم رحمۃ اللہ علیہ علم کلام کے بہت صاحب علم اور امام ہونے کی وجہ سے ایسے مسائل کو بار بار لاتے ہیں۔ رجعت کا مسئلہ ہے، یہ ایک مثال آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ارتقاء کا مسئلہ ہے کہ کیا انسان اسی طرح پیدا ہوا ہے، یا یہ کہ انسان مختلف چیزوں کے ارتقائی مراحل کو طے کر کے پھر انسان بنا ہے۔ جو عام طور پہ ڈارون کی تھیوری کے متعلق کہا جاتا ہے، حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی میں اس پر بحث کی۔
وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت پر بھی بحث کرتے ہیں، وہ نبوت پر بھی بحث کرتے ہیں، وہ قبر کے عذاب پر بھی بحث کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ بعض اشعار ایسے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اہل تشیع کے رجعت کے عقیدے پر بات جا کر فٹ ہوتی ہے۔ اور مثنوی کو اگر کسی شخص نے سمجھنا ہے تو بڑے صبر اور حوصلے کے ساتھ بس سنتا رہے اور غور کرتا رہے کہ اس اللہ کے بندے نے کہاں کی بات سے کیا چیز ثابت کی ہے۔ مثلا اہل تشیع میں ایک عقیدہ رجعت کا ہے جس کا بعض حضرات انکار کر دیتے ہیں، اور اہل تشیع میں ہونے کے باوجود رجعت کے قائل نہیں ہیں، لیکن کئی ایک اس رجعت کے عقیدے کے قائل ہیں۔ اور رجعت کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام ائمہ کرام بشمول امیر المومنین سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ان سمیت ان کی رجعت ہوگی، وہ عالم آخرت سے اس دنیا کی طرف رجوع فرمائیں گے۔ اور جس ترتیب سے وہ تشریف آوری ہوئی تھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی، پھر ان کے صاحبزادے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی، پھر ان کے صاحبزادے حضرت زین العابدین کی، پھر ان کے صاحبزادے حضرت باقر کی، پھر ان کے صاحبزادے حضرت جعفر کی، پھر ان کے صاحبزادے وغیرہ وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ ایک ایک کر کے اس دنیا میں آئیں گے قیامت سے پہلے، اور وہ حکومت کریں گے۔ اور خاص طور پہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما تو ضرور تشریف آوری کے بعد اتنا طویل عرصہ اس دنیا پہ حکومت کریں گے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بہت بوڑھے ہو جائیں گے، اور ان کی بھویں سفید بال ہو جائیں گے اور آنکھوں پر گر پڑیں گی، اور وہ کسی کو پہچاننا بھی چاہیں گے تو بھویں اٹھا کر پھر دیکھ پائیں گے۔ اتنی طویل سلطنت اللہ انہیں دے گا۔ یہ رجعت کا اہل تشیع کا عقیدہ ہے۔ کچھ اس کا انکار کرتے ہیں، کچھ اس کا اقرار کرتے ہیں، اور اس تفصیل میں نہیں جانا کہ اپنے دور حکومت میں دنیا میں آ کر کس کس کو کیا سزا دیں گے، اور کس کس سے وہ خوش ہوں گے اور ان کے دوست ٹھہریں گے۔ یہ سب چیزیں ہیں، لیکن یہ ایک مثال اس لیے دی کہ آپ مثنوی کو اگر سنیں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ امام علم کلام کے اور عقائد پر بڑی گہری نظر، اور اہل السنہ کے اپنے زمانے کے ترجمان مولائے روم رحمۃ اللہ علیہ اہل السنہ کے علاوہ باقی تمام عقائد پر کس طرح نقد کرتے ہیں اور عقلی اور نقلی کیا دلائل دیتے۔ چنانچہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی توحید کو بیان کیا ہے، اور اس کے برعکس جو کچھ ابن خلدون کا آپ نے سنا تھا کہ دوسرا پہلو سننا اور جاننا یہ بھی ضروری ہے تاکہ دماغ میں وسعت پیدا ہو اور معلوم ہو کہ پرانے حضرات میں کون کون علم کلام کی کس موضوع پر بات کیا کرتے تھے، اور دماغ اور ذہن تنگ نہیں کرنا چاہیے کہ ان حضرات نے کیا کیا لکھا ہے، یہ علم میں رہنا چاہیے تاکہ علماء اور حتیٰ کہ جو مفتی ہیں ان کو بھی خبر رہے کہ کس طرح سے کفر اور شرک کے فتوے کس احتیاط کے ساتھ آیا دینے بھی چاہیے یا نہیں دینے چاہیے۔